اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرتے رہے فَيُدْخِلُهُمْ تو انہیں داخل فرمائے گا ربهم ان کا رب فی رحمتہ اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا جنت میں ذالک هو الفوز المبین یہی وہ کامیابی روشن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو فرمایا انتی رحمتی اے جنت تو میری رحمت ہے ارحم بکی من اشاء تیری وجہ سے جس پہ چاہوں گا رحم کروں گا۔ اے جنت تو میری رحمت ہے، یہ ہے اللہ فرماتا ہے ان کا رب اپنی رحمت میں انہیں داخل فرما دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو کفر کرتے رہے افلم تکن آیاتی کیا نہ تھیں میری آیتیں تتلا تلاوت کی جاتی علیکم تمہارے سامنے فاستکبرتم پھر تم تکبر کیا کرتے تھے وکنتم قوما مجرمین اور تم تھے لوگ مجرم۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا تھا ان وعد اللہ کہ اللہ کا وعدہ حق سچا، یہ اللہ ان کافروں کو فرماتا والساعۃ اور قیامت لا ریب فیہ کوئی شک نہیں اس میں، یہ دو باتیں جب کہا جاتی ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے آ کر رہے گا، وہ کیا کہتے تھے کل تم رب فرماتا ہے تو تم کہتے ما ندری مسا ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا وما نحن نہیں ہم گمان کرتے مگر ایک گمان اور ہمیں بمستیقنین اس پر یقین نہیں ہے، یہ ان کافروں نے کہا وہ بدالہم سیئات ما عملوا اور ظاہر ہو گئے ان کے لیے برے نتائج ان کے کرتوتوں کے وحاک بہم اور گھیر لیا انہیں ما کانوا بہ یستہزئون اس عذاب نے وہ تھے جس کا مذاق اڑایا کرتے، لہٰذا رب کے عذاب کا کبھی جہنم کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے، اسی طرح جنت رب کی رحمت ہے، یہ جو مذاق اڑایا جاتا ہے جنت کا بھی یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ فرماتا ہے وحاک بہم اور گھیر لیا انہیں اس عذاب نے وہ تھے جس کا مذاق اڑایا کرتے، یہ جو لفظ بولا جاتا ہے اگر فلانا بخشا گیا تو میں چھلانگا ماردہ ہویا جاؤں گا، یہ دین اسلام میں جملہ جائز نہیں ہے۔ پڑھیے جی اب سب سے یہ جو جملہ اب آیت آ رہی ہے نا جی تکلیف دہ جملہ ان کے لیے یہ ہوگا وکیلا اور کہہ دیا گیا الیوم آج کیا کہہ دیا گیا ننساکم ہم پروموش کر دیں گے تمہیں کما نسیتم لقاء یومکم ھذا جس طرح تم نے فراموش کیے رکھا اپنے دن کی اس ملاقات کو، یہ جو آج ملاقات ہے جس طرح تم اس کو بھول گئے آج ہم تمہیں بھول گئے ہیں، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ تمہارا ٹھکانہ آگ، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں تمہارا کوئی مددگار۔ اب یہ الفاظ الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا یہ قرآن ہے، اسی آیت کی تفسیر سنیں جو صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، یہ قرآن ہے صحیح مسلم کی حدیث سے پاک سنیں۔ اللہ قیامت کے دن کچھ بندوں کو فرمائے گا، اللہ فرمائے گا علم ازوج کا میں نے شادی تیری نہیں کرائی، علم اکرم کا تیرے سر پہ عزت کا تاج نہیں رکھا، علم اسخر لک الخیل والابل اتنی بڑی بڑی گاڑیاں تیرے تابع نہیں کر دی تھیں، وازر کا تجھے چھوڑ دیا تھا جہاں سے چاہے کھا حلال کھاؤ پیو۔ اللہ فرماتا ہے بندہ کہے گا بلا یا رب کیوں نہیں یا رب یہ سب کچھ سہولیات مجھے موجود تھیں۔ اللہ فرمائے گا پھر اس کے ہوتے ہوئے تیرا یہ گمان تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا، بندہ کہے گا لا۔ آج جس طرح کہتے ہیں نا یہ جہان میٹھا اگلا جہان کس ڈٹھا، یہ جہان میٹھا ملاقات کا شوق ہی نہیں ہے، ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے، بندہ کہے گا لا یا اللہ یہ شوق نہیں تھا تجھ سے ملاقات کا۔ اللہ فرمائے گا الیوم انساکا کما نسیتانی یہ جو قرآن ہے آج میں تجھے بھول گیا ہوں جیسے تو مجھے دنیا میں بھول گیا تھا۔ جب رب بھولے گا کون ہوگا جو یاد دلائے گا؟ پڑھیے جی اتنی عذاب سخت دیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ذالکم سے نا علت بیان ہو رہی ہے، ذالکم یہ اس لیے ہاں تمہیں بلایا جا رہا ہے بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیات اللہ کہ تم نے بنا رکھا تھا اللہ کی آیتوں کو ہزوا و مذاق،
وغرتکم الحیات الدنیا، مذاق پہ مجبور کس چیز نے کیا تھا اور فریب میں مبتلا کر دیا تھا تمہیں دنیاوی زندگی نے، اس وجہ سے قرآن کا مذاق اڑایا۔ فالیوم لا یخرجون منہا، آج وہ نہیں نکالے جائیں گے اس سے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ انہیں توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا، بس عذاب میں ہی ہیں۔ فللہ الحمد، للہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، اللہ کے لیے سب تعریفیں جو رب آسمان کا اور رب زمین کا، سارے جہانوں کا پروردگار۔ کتنی پیاری خوبصورت آیت ہے، فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض و رب العالمین۔ عالمین کے اندر پھر سماوات بھی آ جاتے ہیں، ارض بھی آ جاتے ہیں۔ وَلَهُ الکبریاء، اور فقط اسی کے لیے بڑائی، یہ جو کبریائی ہے یہ کس کی ہے؟ فقط اللہ کی۔ فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزت والا حکمت والا۔ اب یہ جو لفظ نہیں ہے الکبریاء، بڑائی، اس پر حدیث پاک سنیں، صحیح حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے العظمت ازاری، یہ جو عظمت ہے نا یہ میرا تہ بند ہے، والکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، یہ دو چیزیں، لہٰذا فمن نازعنی واحدا منہما، ان دونوں میں سے کسی ایک سے کوئی جھگڑا، میری کبریائی اور میری عظمت یہ دونوں میری شانیں ہیں، جس نے ان سے کوئی ایسا پنگا لیا، اسکنتہ ناری، میں اس کو آگ میں ٹھہراؤں گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، یہ جو کبریائی کی صفت ہے یہ فقط اس اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور فقط اس کے لیے بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق